تاریخ 21 محرم 1390 ہجری اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے عنوان پر حضرت علامہ رشید شراری صاحب پہلی مجلس خطاب فرما رہے ہیں. سماع فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یقدیہ الاعطاء والجود اذ کل معط منتفق سواہ وَكُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَّا خَلَا هُوَ الْمَنَّانُ بِفَرَائِضِ النِّعَمِ وَأَرَائِضِ الْمَزِيدِ وَالْقِسَمِ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالُ ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سب سے پہلے میں آپ حضرات کا اور آپ حضرات کے توسط سے ان تمام عزیزوں کا جو اس وقت ریلے پر میری تقریر سن رہے ہیں شکر گزار ہوں اور ان مسلسل توجہات کی بنا پر جو آپ نے میری تقریروں پر مبذول کر رکھی ہیں میں اپنے ہدیہائے تشکر و امتنان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے بجا ناز ہے اس بات پر کہ میرے احباب اور تمام تر تعلیم یافتہ احباب بڑی توجہات سے ہر عنوان پر تقریروں کو سنتے رہے. اب یہ سلسلہ جس کی طرف آپ متوجہ نظر آ رہے ہیں میں خود یہ تو نہیں کہہ سکتا
کہ یہ گفتگو اس سلسلے کی مہم ہے، مگر یہ آپ کے فکر و شعور و دانش کو چھوڑ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ عنوان کس قدر ضروری ہے، جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے اور جس عنوان پر غور و فکر کرنے کے لیے آپ ہم یہاں جمع ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ، اس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ معذرت کہ اس عنوان سے کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے کسی نظام العمل کی تنقید ہو رہی ہے۔ اور نہ اس تاریخ کے لکھنے والے حضرات یہ گمان کریں کہ ان کی لکھی ہوئی تاریخوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے، کیونکہ فکر و اظہار فکر کے لیے مواقع آزادی مہیا ہیں، اور ہم اپنے آزادی کے حدود کو بھی جانتے ہیں کہ ہم کو کن حدوں تک رہنا ہے۔ اس لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کی جائے جس کا تعلق یہ ممبر گواہ ہے، یہ اذاخانہ گواہ ہے، جس کی مجلس ہے وہ گواہ ہے، جس کا تعلق یعنی اس عنوان پر گفتگو کا تعلق پنجتن پاک گواہ ہے کہ فقط ہمارے فرقے سے نہیں ہے۔ جب گفتگو چھڑے گی تو مسلمانوں کو پتا چلے گا کہ وہ کیا کھو رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ عنوان مقدمات چاہتا ہے، مبادیات چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی عمارت کا سنگ بنیاد آپ رکھیں گے تو اس بات کی پوری کوشش ہوگی کہ اس اہتمام کے ساتھ یہ سنگ بنیاد ہو اور اس طرح سے اس کی ابتدا کی جائے، اس طرح سے اس کی بنیادیں رکھی جائیں کہ اگر عمارت بہت اونچی نہیں نہ صحیح مضبوط تو ہو۔ نعرہ جلال! اب ہمارے پاس ہم نے جو کچھ لیا اپنے نظام تعلیم میں، اپنے نظام فکر میں، تو انگریزوں کی غلامی کے بعد انگریزوں کی فکر کو لے لیا اور جس طرح سے وہ لکھ گئے یا تو اسی کا ترجمہ کیا، اسی کو پڑھتے رہے، یا پھر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا، تو پھر اس طرح سے اضافہ کیا کہ وہ فکر کے دینے والے کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہم کو انگریزوں سے جو لٹریچر ملا اسلام پر وہ اسی نام سے ملا
ہسٹری آف اسلام یا اسلامک ہسٹری. اور حد یہ ہو گئی کہ ٹی ارنالڈ نے تو ایک کتاب لکھ دی لیگیسی آف اسلام یعنی اسلام کا ترکہ, اور اس کا لاہور میں اردو میں ترجمہ ہوا میراث اسلام یعنی اسلام گیا. کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیگیسی LEGACY لیگیسی ترکہ میراث یعنی جانے والا کیا چھوڑ گیا. اس نے کتاب انگریزی میں لکھی لیگیسی آف اسلام, ہمارے یونیورسٹی کے درسیات میں شامل ہے, لاہور میں ترجمہ کیا گیا میراث اسلام. یعنی اب یہ منزل ہے ہمارے فکر کی کہ ہم اب یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ اسلام ہے یا گیا. تو میراث اسلام یہ کتاب لاہور سے شائع ہوئی, ترجمہ کیا گیا لیگیسی آف اسلام کا, اور اس کو بھی درسیات میں شامل کیا گیا. تاریخ اسلام کے نام سے جتنی کتابیں آئیں ان کو دیکھ کے اس لیے حیرت ہوئی کہ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور اس وقت اللہ کا یہ فضل اور کرم ہمارے شامل حال ہے کہ ہر قائد یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اسلام چاہتے ہیں اور قرآن کے نظام پر اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہتے ہیں. اپنے اپنے نظریات کے اعتبار سے ہر قائد کا یہ دعویٰ ہے. ایسے مبارک زمانے میں جب ہم کو یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ آؤ تاریخ اسلام پہ نظر ڈالیں, تو کیا ہم اس طرح سے اپنے افکار کو پہنچا سکتے ہیں نہ خدایان جامعہ تک کہ ذرا ایک مرتبہ دیکھیے تو کہ جہاں درسیات اسلام کا اعلان ہوتا اور MA کا سلیبس چھپتا ہے تو پہلا پیپر اسلامک ہسٹری لینے والوں کے لیے وہ ایک عجیب و غریب پیپر ہے. یعنی پہلا امتحان جو لیا جائے گا وہ کاہے میں لیا جائے گا؟ دا پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام, اسلام کی سیاسی تاریخ. یہ دو لفظ ملے کیسے؟ اسلام کی سیاسی تاریخ تو کوئی معاشی تاریخ بھی ہے, کوئی مذہبی تاریخ بھی ہے, کوئی طبیعی تاریخ بھی ہے, کوئی جغرافی تاریخ بھی ہے. اسلام کی سیاسی تاریخ کا پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام پہلا پرچہ ہے. اور ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور حیران ہیں, کتابیں ان کو نہیں ملتی, ڈھونڈ رہے ہیں. امتحان کے دن قریب ہے. اسلام کی سیاسی تاریخ. اب جو اس کی تفصیل پڑھی تو اب پتا چلا کہ اسلام کہاں سے ہے سیاسی اعتبار سے اور کہاں تک ہے. تو انہوں نے کہا فرام دا رائز آف اسلام, یعنی اسلام کے آغاز سے بنی عباس کے زوال تک. یہ اسلام کی سیاسی تاریخ ہے. مستعصم کی حکومت کا خاتمہ اور ہماری اسلام کی سیاسی تاریخ کا خاتمہ, یہ پہلا پرچہ ہے. اور پہلے پرچے پر کچھ دیر تک گفتگو لازم ہے, اس کے بعد اور بھی پرچے ہیں. آئیے پہلے آپ ہم یہ طے کریں خود اسلام کی تاریخ کیا ہے, تاکہ تاریخ سمجھ میں آئے, تاکہ تاریخ سمجھ میں آئے. اسلام کب سے ہے, اسلام کب سے ہے,
اسلام کب آیا؟ تو قرآن مجید نے آل عمران کے سورے میں واضح فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. اب وہ موسیٰ لائے، عیسیٰ لائے، ابراہیم لے کر آئے، نوح لے کر آئے، وہ کسی نبی کے ذریعے سے پیغام پھیلے. اللہ کی الوہیت میں جو دین ہے وہ اسلام. اب اس تاریخ کو کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ اسلام کی تاریخ کو کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ کیا فقط تاریخ نگار تخت و تاج کو دیکھے گا؟ کیا فقط تاریخ نگار یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حکومتیں کب سے شروع ہوئی؟ اس کے لیے تو یہ لازم ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ پیغام کا آغاز کیا ہے، اسلام کی ابتدا کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے. حیات انسانی کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ انسان کو حیات طبیعی سے بلند کر کے حیات تشریعی تک پہنچایا جائے. یہ جملوں پر نظر ہے. حیات طبیعی یعنی حیوانوں کی طرح کھاتا پیتا ہے، اس کو بلند کر کے حیات تشریعی تک پہنچایا جہاں مرضی معبود پر نگاہیں ہوں، جہاں رضا الہی پیش نظر ہو، جہاں تسلیم کی منزل ہو. انسان کا مقصد خلقت یہ ہے کہ قدم قدم پہ ترقی کرے، ہر سانس میں آگے بڑھے، سیر حیات کو جلد جلد قطع کرے اور اس منزل پر پہنچے جو منزل اس سے کمال کی ہے. اس واسطے کہ اس کی استعداد یہ ہے کہ وہ کمال کی منزل پر جا کر مرضی معبود کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. نعرہ سلام. ذرا سی فکر فلسفیانہ ہو گئی تھی، گھبرائیں نہیں. ایک دو لفظ ایسے آ گئے تھے کہ حیات طبیعی سے حیات تشریعی تک جانا ہے، حیوانیت سے بلند ہونا ہے اور شرع کی منزلوں تک، شرع کی تعمیر تک، حکم خداوندی کی اطاعت تک جانا. یہ انسان کا مقصد ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے انبیاء آئے. انہوں نے پیغام دیا کہ دیکھو اس میں ایک ہی صورت ہے. اگر اپنی طرف سے تم یہ چاہتے ہو کہ خالق کی بندگی کرو اور اپنی طرف سے یہ چاہتے ہو کہ کمال کی راہیں نکالو تو غلطی کرو گے، دھوکہ کھاؤ گے. اس لیے ہم ان احکام کو پہنچاتے ہیں جن احکام کی تابع ہو کر عقل پروان چڑھے، عقل پروان چڑھے. چنانچہ اس منزل پر انبیاء کا پیغام آیا اور انبیاء کے پیغام کی روح کی تسلیم. مانو، تسلیم کرو، تسلیم کرو. اور یہی وہ منزل تھی کہ جہاں ذات واجب نے یہ کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. بہت غور سے سنیے، یہ سورہ صف کی آیت ہے. سورہ صف قرآن مجید کا 61واں سورہ ہے. اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو اللہ پر جھوٹی باتوں کا بہتان اٹھائے یا بہتان باندھے.
ومن اجلب ممن افترى علی اللہ الکذب، جو افترا کرے اللہ پر، جو اللہ سے جھوٹی باتوں کو منسوخ کرے، ڈرا حالے سے وہو یدعا الی الاسلام، ڈرا حالے سے اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا اللہ کی طرف منسوخ کر کے جھوٹی باتیں بیان کرنے والے سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ ہم تو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، یدعا الی الاسلام، اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا، اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ ظلم کو آنے واحد کے لیے سوچ سے آگے بڑھ جائیے۔ ظلم کون کرتا ہے؟ ظلم وہ کرتا ہے جس کو ذرا سا اختیار ملے، ظلم وہ کرتا ہے جس کو ذرا سا اختیار ملے۔ آپ اسلام کی تاریخ سے بہانے اختیار کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ آپ اختیار کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ جب آپ بنی عباس سے دلال تک لا کے پولیٹیکل ہسٹری کو ختم کر رہے ہیں تو اسلام کی تاریخ نہیں ہے، اختیار کی تاریخ۔ اور اختیار کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جہاں اختیار آیا اور صاحب اختیار کی ضد پر کسی نے کام کیا، اس نے ظلم کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ ارے یہ وہ ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک کے بجھا دے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ کیا پھونک کے بجھائیں گے؟ لکھنے دو۔ اللہ متم نورہ، خدا اپنے نور کو اتمام پر پہنچائے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگر کہ کافر کراہت کریں۔ خدا نے وعدہ کر لیا کہ ہم اپنے نور کو اتمام پر پہنچائیں گے، ملک تاریخ نہیں لکھیں گے، دنوں سے تاریخ نہیں لکھوائی جائے گی، کوئی غیبی قلم اللہ کے بندوں کی تاریخ نہیں لکھے گا، مگر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے نور کو کوئی بجھا نہ سکے گا۔ پھر ایک مرتبہ سورہ صف کی آئے، ایک 6واں سورہ ہے، اس کے بعد بھی سورہ جمعہ، اس کے بعد سورہ منافقون ہے، سلسلہ یہ۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، کون ہے اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا جو اللہ کا افتراء کرے اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظلم کرنے والوں کو اس کی ہدایت نہیں کرتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو پھینک کے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگر سے کافر کراہت کریں، اگر سے کافر کراہت کرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس نے اپنے رسول کو ہدایتوں کے ساتھ بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایتوں کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں تک کہ وہ غالب ہو جائے اپنے دین کل کے ساتھ۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر سے مشرک کراہت کرے، دو کراہتوں کا تذکرہ ہے۔
نور کو ہم پورا کریں گے اگر سے کافر کراہت کریں، دین کو نبی پورا کرے گا اگر سے مشرک کراہت۔ اتمام نور ہمارے ذمے اگر سے کافر کراہت کرے، اتمام دین نبی کے ذمے اگر سے مشرک کراہت کرے تو وہ اتمام دین کی منزل کہ جہاں دین تمام ہو رہا ہو، تاریخ کا باب بنے یا نہ بنے۔ اب اس منزل پر ایک مرتبہ پھر ہم اپنی اسی معذرت کے ساتھ کہ جہاں یہ بار بار کی اپولوجی یا بار بار کا معافی مانگنا اس لیے نہیں کہ کوئی کمزور گفتگو کر رہا ہے، اس لیے نہیں ہے، بلکہ معذرت اس لیے ہے کہ اگر مسائل کو سمجھتے وقت ذرا سی اسلامی اخوت پیش نظر رہے تو اپنی بہت سی خامیاں دور ہو سکتی ہیں، بشرطے سے پرانی حمیت اور پرانی عصبیت ختم ہو جائے۔ اس لیے معذرت ہے کہ ظاہر ہے کہ آواز پہنچ رہی ہے، اور پھر آج کل آواز کے پہنچنے میں تو بڑی سہولتیں ہیں، بڑی دور دور آواز جاتی۔ اسلام سب کی زبان پر ہے، سب کی زبان پر ہے، ایک ایک سے دل کتنا چاہتا ہے اپنے معلومات کو بڑھانے کے لیے کہ ایک ایک کا دامن تھام کے پوچھو اسلام کی تعریف تو کر دیجیے۔ اسلام کی تعریف تو کر دیجیے، اسلام کو تو بتلا دیجیے، اسلام کو تو سمجھا دیجیے۔ قرآن نے کس اسلام کو پیش کیا، قرآن کا مدعا کون سا اسلام ہے وہ تو بتلا دیجیے۔ اور اگر پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کا بڑھنا اور مسلمانوں کی تعداد کا کم ہونا یا ان کے اقتدار کا پھیلنا یا ان کے اقتدار کا گھٹنا ہی کیسا نظر آئے تو مسلمانان عالم، ارے پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام میں تو سب سے بڑا مقام ملنا چاہیے خواجہ اجمیری کو، خواجہ بندے نواز جیسو نواز کو، نظام الدین اولیاء کو، خسرو کو، فرید الدین اتار کو، اور سرور داتا گنج بخش کو، سید علی حجویری کو، سید علی کشمیری کو، کیوں؟ فقط اس لیے کہ ایک ایک کی تاریخ میں یہ ہے کہ جس دن یہ آئے تھے بادشاہ ہندو تھا، مگر جب کوششیں کی تو تین برس کے عرصے میں 10,000 مسلمان ہو گئے۔ ارے سیاسی تاریخ سے لکھنے والے ان کا بھی کوشش کریں۔ مگر میں داتا گنج بخش سے معافی چاہتا ہوں، میں سید علی حجویری اور سید علی کشمیری سے معافی چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو جگہ نہیں ملی، اس لیے نہیں ملی کہ جب آپ کے جج کو جگہ نہیں ملی تو
خواجہ بندہ نواز کے خودراج گلبرگہ پہنچے، دکن کی سرزمین میں آئے، ہندو حکومتیں تھیں، مگر تاریخ گواہ ہے 105 برس کی عمر پائی، اور جس وقت ان کے موت کا وقت آیا ہے تو دیکھا کہ دیہات کے دیہات، گاؤں کے گاؤں، ضلع کے ضلع سب مسلمان. تو نہیں ہوئی سیاسی تاریخ. بات کیا تھی جو انگریز لکھ گئے، جو انگریز لکھ گئے اسی کا ترجمہ کیا. ارے 20 برس ہو گئے نا، 21 برس ہو گئے، 22 برس ہو گئے، 23 سال ہو گئے صحیح معنی میں کامل آزادی کو پا کر. فکر بھی تو آزاد ہو. میں اپنی گزشتہ تقریروں سے اداکانے گہرا کی کچھ تھوڑا سا اقبال کا اقتباس لے رہا ہوں. اس حد تک دہراتا ہوں جہاں تک مجھے ضرورت، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں اور آپ کے اساتذہ بھی یاد رکھیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوب. یہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے. محبوب اسیر سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوب. خاور کے ثوابت ہوں کے افرنگ کے سیار. خاور یعنی ایسٹ، ثابت اسٹار، سیار پلانٹ. وہ یورپ کا آدمی ہو یا مشرق کا، اپنے بنائے ہوئے قید خانوں میں ہر ایک اسیر ہے. سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محدود. خاور کے ثوابت ہوں کے افرنگ کے سیار. پیران کلیسا ہو کے شیخان حرم ہو. یہ جدت گفتار ہے، یہ جدت کردار. پیران کلیسا ہو کے شیخان حرم ہو. یہ جدت شیخ الجامعہ نہ سمجھے آپ، یہ شیخان حرم کی گفتگو ہے. پیران کلیسا ہو کے شیخان حرم ہو. یہ جدت کردار ہے، یہ جدت گفتار. اور اس کے بعد بے اختیار کہا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افراد. سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوب. خاور کے ثوابت ہو کے افرنگ کے سیار. پیران کلیسا ہو کے شیخان حرم ہو. میں جدت کردار ہے، میں جدت گفتار. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت. اقبال اب یہ مہدی برحق تاریخ اسلام کا جزو نہ بنے نہ صحیح، مگر اقبال کی نگاہ وہاں ہے، محی الدین عربی کی نگاہ وہاں ہے، سارے فلسفیوں کی نگاہ وہاں ہے کہ ایک منزل کمال انسانیت ہے. اور وہیں جا کے اسلام کامل و تمام پانے والا ہے، اتمام پانے والا ہے. سب کی نگاہ اسی طرف ہے، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. یا ہم تو زندان کے اسیر ہیں، وہ لکھ گئے، ہم نے نقل کی. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اسلام کا پھیلنا، اسلام کا بڑھنا، اسلام کا مختلف مقامات سے آگے بڑھنا فقط فتوحات سے نہیں ہوا. آپ فتوحات کی تاریخ لکھیں گے، فتوحات سے نہیں ہوا. مغلیہ تاجداروں کے آنے سے بہت پہلے لاہور اور کشمیر کی سرزمین پر اسلام پھیل چکا.
پولیٹیکل ہسٹری کا لکھنے والا اگر اس انداز میں لکھ سکتا تو وہ سارے جغرافی نقاط کو ایک جگہ کرتا اور بتلاتا کہ کہاں کہاں گرافک اسٹڈی سے ترسیمات کے نقطوں سے اسلام کا پھیلنا اور اسلام کی وسعت کو بتایا جا سکتا ہے، مگر وہاں تو نگاہ فقط تک کے ساتھ کی حد تک محدود ہو کر ہے۔ تو پہلی منزل یہ کہ اگر اختیار کی تاریخ ہے، اقتدار کی تاریخ ہے، تو وہ پھر مسلمان کی تاریخ ہے، اسلام کی نہیں۔ تو اب یہاں سے اپنے آپ کو اصلاح کریں، اس کو مسلم ہسٹری کہیں، ہسٹری آف مسلمان کہیں۔ اسلام کی تاریخ میں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کلمہ کب آیا، آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ احکام کیسے آئے، آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کون سا حکم کس منزل پر آئے، آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کون سا اجتہاد کب ہوا۔ اگر سے آپ نے اس کے لیے علیحدہ پرچارن کیا جورسپروڈنس کا، اسلامی فقہ کا ایک علیحدہ پرچہ رکھا، مگر اس کو علیحدہ کرنے کے معنی یہ تھے کہ آپ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ تاریخ فقط شاہی کے لیے ہے، ملوکیت کے لیے ہے، شہنشاہی کے لیے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جہاں زوال آیا سیاست کی تاریخ رک گئی، بنی عباس کا زوال آیا آپ کو تاریخ کو روکنا پڑا، اور اگر نہیں آپ سیاسی تاریخ لکھتے تو پھر وہ اسلام کی تاریخ ہوتی۔ اسلام کی تاریخ اور ہے، مسلمانوں کی تاریخ اور ہے۔ اس لیے کہ اگر مسلمان نے کہیں ظلم کیا ہو تو کہیں تاریخ کا جزو نہ بن جائے۔ بہت غور سے سنیے میری بات، اگر مسلمان نے اپنے اختیار سے اپنے اقتدار سے ظلم کیا ہو تو کہیں وہ تاریخ کا جزو نہ بن جائے، اور اگر بن جائے تو پھر آپ نہ چھپائے۔ پھر اس کو چھپائے نہیں، لکھ دیں کہ اقتدار تھا، یہ ظلم ہوا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اسلام کی تاریخ کو تو تاریخ انسانیت سے شروع ہونا چاہیے۔ اسلام کی تاریخ میں تو پہلا باپ آدم کو ملنا چاہیے، اسلام کی تاریخ میں تو نوح کو مقام ملنا چاہیے، اسلام کی تاریخ میں تو ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو مقام ملنا چاہیے۔ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے قرآن نے لفظ مسلم استعمال کیا ہے۔ اسلام کی تاریخ بندگی کی تسلیم کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ ابدیت کی تاریخ ہے۔ یہی اسلم من فی السماوات والارض، اسی کو تسلیم کرتی ہے ہر شے جو زمین و آسمان میں ہے۔ تو تاریخ کا آغاز تو عالم تکوین کے آغاز سے ہونا چاہیے۔ یہ ادھورا آغاز کیسے، یہ درمیان سے کیسا آغاز کہ جہاں تاریخ لکھنے والے کو مجبوراً یہ لکھنا پڑے کہ بچپن کا واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ بچپن کا واقعہ کوئی قابل ذکر نہیں ہے، اس لیے تاریخ ہی شروع نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد جوانی کی منزل آئی، سنا جوانی کا فقط ایک ہی واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ کاروان تجارت کے ساتھ گئے۔ کیا مختصر ہو گئی تاریخ؟ اور پھر 40واں سال جب قریب آیا تو پھر ایک
ایک ہی واقعہ کہ بحیرہ راہب کے پاس ختیجہ لے گئی اور جا کے کہا بحیرہ دیکھو تو یہ ڈرتے کیوں ہیں، یہ راتوں کو چوک چوک سے اٹھتے کیوں ہیں، یہ پریشان باتیں کیوں کرتے ہیں، ان کا دل کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ تو چہرے کو اچھی طرح سے گھور کے سر سے پاؤں تک دیکھا، ارے یہ تو ناموس الہی ہے، یہ تو ناموس الہی ہے، یعنی جس سے وحی آ رہی ہے اس کو خبر نہیں ہے۔ تو تاریخ اسلام میں بحیرہ راہب کو تو جگہ ملے، تاریخ اسلام میں بحیرہ راہب کو جگہ ملے کہ ان سے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اسی طرح سے انبیاء پہ وحی آتی ہے اور ابھی اس کو خبر نہیں۔ تو آپ نے دیکھا 40 برس کا واقعہ، تاریخ یہ کہتے اور یہ اس طرح سے مختصر سے جملے میں اس کو لکھ کے ٹال گئی کہ کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے، کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں۔ اور ادھر قرآن کا عالم یہ کوئی بہت غور سے سنیے، میں آپ کا وقت لے رہا ہوں۔ اور ادھر قرآن کو ضد ہے سورہ فرقان کہ رسول تم ایک بات کا چیلنج کر دو، یہ نہ کہو کہ قرآن آیا، یہ نہ کہو کہ وحی آئی، یہ نہ کہو کہ میرے پاس موجودے ہیں، یہ نہ کہو کہ میں اولاد ابراہیم سے ہوں، تم یہ پوچھو کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نبوت سے پہلے اتنا زمانہ تمہارے ساتھ گزار چکا ہوں، بتلاؤ کہ اب بھی عقل سے کام نہیں لوگے۔ قرآن کو زمانہ ما قبل نبوت پر ناز ہے۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، نبوت سے قبل پوری عمر گزار چکا ہوں اور تم میں گزار چکا ہوں، تم نے نہیں پہچانا۔ تو تاریخ میں یہ گفتگو کیوں نہیں سنی کہ قرآن نے یہ چیلنج کیا تھا کہ زمانہ نبوت سے پہلے کے واقعے کو شاہد بنایا، نبوت سے پہلے کی زندگی کو شہادت میں طلب کیا کہ اتنا زمانہ تو تمہارے ساتھ گزرا ہے، بچپن گزرا ہے مکے میں، جوانی گزری ہے مکے میں، 40 سال گزار چکا ہوں مکے میں، تم تھے نا، تم نے دیکھا نہیں مجھے، تم نے دیکھا نہیں مجھے۔ تاریخ اسلام کے لکھنے والے حجت موجود ہے، ساتھ ہے، محلے میں ہے، گھر کے قریب گھر ہے، حجت موجود ہے، مگر شعور انا وضعت في الصغر الصلاة للعرب وكثرت النبوج للقرون ربيعة ومدر، اور ربیعہ وہ مدر کے سرداروں کے جگر چاٹ کر دیے تھے، کسی کی حجال نہ تھی تو رسول کی طرف دیکھتے۔ میں بچہ تھا اور میرا عالم یہ تھا، اتنا زمانہ میرا ساتھ گزرا ہے، اتنا زمانہ میرا ساتھ گزرا ہے۔ جب میں بچہ تھا کانا یضمنی اللہ صدرہ، رسول اپنے سینے پر سلاتے تھے
وہ یقینی اللہ فراش ہی، اور مجھے اپنے بستر پہ جگہ دیتے. وہ کون یمزغ الشیء ثم یلقمنی، اور پہلے کسی چیز کو اپنے دندان اقدس سے چبا لیتے، نرم کرتے، پھر مجھے کھلاتے. وہ کون یجادل فی کل سنۃ بحرا، اور ہر سال نبوت سے قبل رسول حرا کے غار کی طرف جاتے، وہاں اکیلے رہتے. وہ انا معہو، اور میں ساتھ رہتا. یہ ایک ہی نے دعویٰ کیا، یہ ایک ہی نے دعویٰ کیا. وہ انا معہو، میں اس کے ساتھ تھا. اور آخری منزل ارا نور الوحی واشم ریح النبوہ، میں نے وحی کے نور کو دیکھا، میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا، میں نے وحی کے نور کو دیکھا، میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا. اللہ اکبر. قرآن نے چیلنج کیا کہ میں نے تو زندگی گزاری تھی نبوت سے پہلے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو کسی نے یہ کہا کہ وہ جو زندگی نبوت سے پہلے گزری ہم تھے؟ نہیں کہا. کیوں؟ فقط اس لیے کہ آج کا مورخ، کل کا مورخ اور پہلے مورخ سب کے سب یہ جان رہے تھے کہ دنیا ہمیشہ اختیار و اقتدار کے ساتھ رہی ہے. میں نے ایک عظیم منزل کی طرف اشارہ کیا. دنیا اختیار و اقتدار کے ساتھ رہی. ابو سفیان ہمیشہ الگ رہا. بدر میں لشکر تیار، احد میں مخالفت کی، لڑائی چھیڑ دی، خیبر میں یہودیوں کی مدد کی، خندق میں عمرو بن عبدوت کو بھڑکایا. پوری تاریخ اختلاف ہے. ابو سفیان کی پوری تاریخ عناد ہے، تاریخ مخالفت. مگر جب مکہ فتح ہوا اور 12,000 تلواروں کے سائے میں رسول مکے میں داخل ہوئے، تو اس وقت عباس بن عبد المطلب نے کہا ابو سفیان اب تو مان لے، اب تو مان لے، کیا لے چلو، کہیں قتل تو نہیں کر دیں گے؟ کیا نہیں، میں ذمہ دار ہوں. لے جا کے ابو سفیان کو رسول کے قدموں پر ڈالی. کا پرانا گنہگار ہے مگر رحمت للعالمین کے قدموں پر ہے. سر کو اڑا کے سینے سے لگایا، کہا جاؤ میں نے آزاد کر دیا، جاؤ میں نے آزاد کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم. تو آپ سمجھ گئے میرا اشارہ؟ جہاں اقتدار شروع ہوتا ہے، جہاں اقتدار شروع ہوتا ہے وہاں دنیا کلمہ پڑھتی ہے. جہاں اقتدار شروع ہوتا ہے وہاں دنیا کلمہ پڑھتی ہے. اسی واسطے امیر المومنین نے اپنے خط میں لکھا امیر شام کو کہ ہم اس منزل پر تھے کہ ہمارے سوا میدان جنگ میں ہر شخص امن میں تھا. ہمارے سوا میدان جنگ میں ہر شخص امن میں تھا. یا تو اس کا کوئی حلیف قبیلہ تھا، یا تو اس کا کوئی حلیف قبیلہ تھا، یا وہ یہ طے کر چکا تھا کہ وقت آئے گا کہ ہٹ جائیں گے. مگر ہمارا موقف کچھ اور تھا. ہمارا موقف یہ نہیں تھا
بلکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ اذا احمر الباس، جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکتی تو رسول پہلے ہم کو بھیجتے اور اس طرح سے اپنے اصحاب کو بچا لے جاتے. ہم جاتے میدان تاکہ دنیا جان لے کہ رسول اپنے عزیزوں کو بچا نہیں رہے. تو اگر پولیٹیکل ہسٹری میں اقتدار ہی تو بحث ہے اور لڑائیوں ہی کا تذکرہ ہے اور فتوحات کا تذکرہ ہے، تو پیغمبر کی تاریخ کو تو بدر کا شروع ہونا چاہیے تھا جب بدر میں کس کی تلوار کرتے ہیں. میں چھپ نہیں کروں گا، مگر یہاں جب کبھی لڑائیوں کا ذکر آتا ہے تو تاریخ میں صرف ایک جملہ آتا ہے، لڑائی تھی خدا کے فضل سے نبی کامیاب ہوئے. تاریخ اسلام کا لکھنے والا خیبر کی جنگ لکھتے ہوئے لکھ رہا کہ لڑائی تھی قیامت کی لڑائی تھی مگر اللہ کے فضل سے نبی کامیاب ہو گئے. تو آپ نے دیکھا اللہ کا فضل کہاں مجسم ہو کے آیا تھا. اللہ کا فضل سمبولزم پا گیا، رمزیت بن گیا، اشاریت بن گیا. یعنی ہم نام نہیں لکھتے، جہاں جہاں ہم لکھیں گے اللہ کا فضل آیا تم سمجھتے جاؤ. بہرحال میں نے سبجیکٹ کو آپ کے سامنے شروع کر دیا اور آپ کی فکر، آپ کی دانش و بینش سے مجھے اعتماد، اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی سوچیں کہ اس مسئلے پر کس طرح سے گفتگو کی جائے. تاریخ اسلام کو کس طرح سے ہر عصبیت سے، ہر ماضی کی حمیت سے بلند ہونا چاہیے اور کس طرح سے اس کو اقتدار سے ہٹ کر، اختیار سے ہٹ کر. یہ اقتدار اور اختیار کا لفظ بار بار کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ فقط اس لیے کہ خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا. تو ظلم اسلام نہیں ہے، ظلم اسلام نہیں ہے. خدا کے لیے پہلے یہ طے کر لیجیے اسلام ظلم نہیں ہے. خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. تو اگر ظلم کی تاریخ پر لکھ دے اور اس کو اللہ کی طرف نسبت دے دے تو یہ تیرے دین کی تاریخ ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو اللہ سے بہتان مانگے. میری باتوں کو آپ سمجھ گئے؟ اس لیے اسلام کی تاریخ عدل ہو، داد ہو، جود ہو، سخاؤ، زہد ہو، عبادت ہو اور تقویٰ ہو، شجاعت اور عدالت کی تاریخ. اسلام کی تاریخ مرضی رب کی تاریخ، اسلام کی تاریخ انبیاء کے پیغام کی تاریخ، اسلام کی تاریخ ابراہیم کی تاریخ ہے، نمرود کی نہیں. اسلام کی تاریخ موسیٰ کی تاریخ ہے، فرعون کی نہیں. اسلام کی تاریخ حسین کی تاریخ ہے، یزید کی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مجلس کو آپ نے محفوظ کر لیا ہو. مجھے یقین ہے کہ میری ناداری، میری بےبداعتی، میری کوتاہی، میری تنگی دامہ فکر کے لیے یقیناً اتنی
فائدہ بخش نہیں کہ میں اپنے پیغام کو کلیتاً پہنچا سکوں، مگر مجھے اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ سننے والوں کے دماغوں پر، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں کہتا کم ہوں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں، میں کہیں رک جاتا ہوں، آپ بہت سی چیزوں میں فل اپ دا بلائنڈس کر لیتے ہیں۔ اب بتاؤ اسلام کی تاریخ کیا ہوگی اگر اس میں ظلم نہ ہو؟ یہ قرآن ہے، پھر ایک مرتبہ آیت سن لو، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے اور خدا ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا، جس کی ہدایت نہیں کرتا پھر اسی کی تاریخ اور اسلام کے نام سے وہ کہیں کسی میں، اس لیے اب وقت آیا ہے، اب وقت آیا ہے کہ ایک ایک منزل پر، ایک ایک موقع انگریزوں کی غلامی سے فکر کو آزاد کر، اتنا تو سوچے کہ جب وہ اپنی تاریخ لکھے تو اس کا نام رکھے انگلش ہسٹری۔ ترجمہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی جب وہ اپنی تاریخ لکھے تو لکھے انگلستان کے رہنے والوں کی تاریخ، انگلش ہسٹری۔ وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے ہسٹری آف کرسچینٹی۔ جب اپنی تاریخ لکھیں گے تو کہیں گے انگریزوں کی تاریخ، مسیحیت کی نہیں، اور جب تمہاری تاریخ لکھیں گے تو کہیں گے اسلام کی تاریخ، مسلمانوں کی نہیں۔ تو انہوں نے اسلامی ہسٹری لکھ دی تاکہ ظلم کے پورے داغ نمایاں ہو اور مسلمان قدم قدم پہ بدنام۔ اس لیے ایک مرتبہ صورت ہندانا چاہیے، ایک مرتبہ بے باک صداقت چاہیے کہ اب اسلام کی تاریخ کے لیے سورسز ڈھونڈیں گے۔ اسلام کی تاریخ کے لیے مدارس ڈھونڈیں گے، مواقع ڈھونڈیں گے۔ اسلام کا تاریخ کا پہلا سورس، اسلام کی تاریخ کا پہلا مدد قرآن ہے۔ قرآن کے نام لینے والوں، قرآن پر جان دینے والوں، اپنے لیے زندگی کا ہر نقش قدم قرآن میں ڈھونڈنے والوں، اپنی حیات کے لیے آئین بنانے والوں، اگر قرآن اتنی مستقل اور اتنی جامع کتاب ہے تو تاریخ اسلام کا پہلا مدرک، پہلا ماخذ، پہلا سورس قرآن پہ ابتدا رکھو، قرآن پہ بنیاد رکھو تاریخ اسلام، تو قرآن جو کہہ دے وہ اسلام۔ اس لیے قرآن پہ بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر قرآن میں 63واں سورہ منافقون ہو اور رسول کے یہ کہا جائے کہ منافق آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، کہہ دے اللہ کو علم ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، میں یہ جھوٹے ہیں، تو پھر اسلام کی تاریخ وہ نہ ہو جو قرآن کے منشا کے خلاف ہو جائے۔ قرآن جس کو ظالم کہے، تاریخ ظالم کہے، قرآن جس کو عبادت گزار کہے، تاریخ اس کو عبادت گزار کہے، قرآن جس کو مجاہد کہے، تاریخ اس کو مجاہد کہے، قرآن جس کو فقیر کہے، تاریخ اس کو فقیر۔ تو اس طرح سے پہلا سورس قرآن۔ اب تو یہ طے کر کے چلے، یعنی اس سے مانا یہ نہیں ہے کہ میں سنت تو چھوڑ دوں گا، نہیں، میرا ایمان ہے، میرا دین ہے، مگر پہلے کتاب پہ تو گفتگو کر لو۔
آپ سمجھ رہے میں آج پہلی تقریر کتاب کا تو تذکرہ کر لوں، اس لیے کہ میری زندگی کا سارا مقصد تو پیغمبر اسلام کی سنت ہے، لیکن پیغمبر نے یہ جان کر کہ کتاب سمجھ میں نہ آ سکے گی، اس لیے سنت کی محافظت کے لیے اس رات کو رکھا۔ پیغمبر کو بڑا خیال تھا حفاظت سنت کا، اس رات کو چھوڑ گئے اسی لیے تو سنت محفوظ رہ جائے۔ اس منزل کا پہنچ جو علم کی تاریخ ہو، اسلام کی تاریخ عادل کی تاریخ، اور اگر کہیں ظلم آئے تو بے اختیار مورخ کہہ کے غلطی ہوئی، بے اختیار مورخ تسلیم کر لے۔ تو اب پولیٹیکل ہسٹری پر گفتگو پھر کل میں یہ پوچھوں آپ کی تقریر کے اختتام، اور میں کئی مرتبہ پوچھ چکا ہوں، کئی مرتبہ آپ سے دریافت کر چکا ہوں، زیادہ پور نہیں دوں گا، نہ مجھ میں صلاحیت۔ دنیا کی تاریخ پڑھنے والے، دنیا کی تاریخیں لکھنے والے، دنیا کے مورخ کوئی ایسا واقعہ تاریخ عالم میں بتلا سکتے ہیں کہ کسی نبی کی امت میں اس نبی کی بیٹیوں کو دربدر سے آیا ہو؟ کسی تاریخ میں یہ سب کہ بخت نصر کے دربار میں یحییٰ ابن زکریا کا سارا آیا ہے، مگر ماں پتی بہنیں ساتھ میں، کوئی اپولوجی ہے، کوئی معذرت ہے، کوئی عذر پذیری ہے، یا یہ کہہ دو کہ یہ واقعہ غلط ہے تو انکار کر نہیں؟ تو میرے دوست عجیب بات ہوگی، دنیا میں دو چیزوں کا انکار نہیں ہو سکے گا، قیامت تک نہیں ہو سکے گا۔ علی اکبر کی شہادت کی تفصیلات کا انکار ممکن ہے، عباس کی شہادت کی تفصیلات کا انکار ممکن ہے، علی اکبر کی شہادت کی تفصیلات کا انکار ممکن ہے، پانی کا گفتگو ممکن ہے، مگر دو باتوں کا انکار مورخ نہیں کر سکتا، اور نہیں کر سکتا تو لکھ ہے، ایک تو یہ کہ حسین قتل ہوئے، دوسرا یہ کہ حسین کی بہن دربدر تھی۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی اعتراض ہے؟ کسی کی طرف سے معذرت ہے؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم معذرت کا انکار نہیں۔ حسین قتل ہوئے، علی کی بیٹی کوفے میں آ گئی، بازاروں میں آئی، درباروں میں آئی، اور پھر اس شان سے نہیں بلکہ اس طرح سے کہ ناقے تھے تو ہماریاں نہ تھی، پردے نہ تھے، بیوی تھی تو بیوی کی گود میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی، اور بار بار تماشائیوں کو دیکھ کے کہتی تھی پھوپھی اماں پانی مانگوں، پھوپھی اماں یہ بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہے، پانی مانگوں۔ بس یہ جملے ابھی زبان سے نکل رہے تھے کہ کچھ سے بام پر ایک عورت بیٹھی ہوئی، اس جملے کو بچی کی زبان سے سن کے اس نے بے اختیار خادمہ سے کہا جلدی لے چل، پانی لے چل، بچی بہت پیاسی ہے، پانی لے چل، میں آتی ہوں۔ آخر یہ کون سا گھرانہ ہے؟ آخر یہ کس گھرانے کے قیدی ہیں؟
سیدھے آپ اس سے ہاتھ میں دیا اور خود جلدی جلدی پیچھے آئی، ناکے کے قریب پہنچی، پانی کو جام میں ڈال دیا اور آہستہ سے بلند کر دیا، لے لے دیدی پانی لے لے، پانی لے لے۔ بچی نے اس غیر متوقع ہمدردی کو دیکھا تو پہلے پھوپھی کو دیکھا، پھوپھی اماں لے لوں پانی، تو کہا دیدی ذرا پوچھ تو لینا آخر کیوں پلا رہی ہے پانی؟ اس نے کہا کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھلانے پلانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ارے میرے دل کی بھی آرزو قبول ہوگی، میرے دل کی بھی تمنا قبول ہوگی۔ شہزادی زینب نے کہا سکینہ پوچھ تو لو بیٹی آرزو کیا ہے؟ تو اس نے کہا دیدی ایک مدت ہوئی میں نے دیدی زینب کو نہیں دیکھا، میں نے میری شہزادی کو نہیں دیکھا، دعا کرو اللہ زینب کو دکھا دے،